السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 167 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الارض کلها مسجد الا المقبرة والحمام۔ الارض، ارض مانے زمین، الارض زمین، کلها، کل مانے کل، سب، تمام، کلها میں ہا کی جو ضمیر ہے وہ ارض کی طرف جا رہی ہے۔ الارض کلها یعنی ساری زمین۔ الارض کلها کا معنی ہوگا ساری زمین، تمام زمین۔ مسجد، 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 الارض کلها مسجد، ساری زمین مسجد ہے، ساری زمین مسجد ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ جہاں چاہے آدمی نماز پڑھ لے، نماز کا وقت ہو گیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پوری مسجد، پوری سرزمین، اللہ کی ساری زمین پاک ہے، عبادت کرنے کے لائق ہے، نماز پڑھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں: الارض کلها مسجد، ساری کی ساری زمین یہ مسجد ہے۔ الا المقبرة والحمام، سوائے مقبرہ کے اور حمام کے۔ مقبرہ قبرستان، جہاں مردے کو دفن کیا جاتا ہے اس کو مقبرہ کہتے ہیں۔ الا المقبرہ، الا مانے مگر، سوائے۔ الحمام، حمام مانے غسل کرنے کی جگہ، غسل خانہ، جہاں پہ نہاتے ہیں اس کو عربی میں حمام کہتے ہیں۔ الارض کلها مسجد، تمام کی تمام زمین یہ مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کے قابل ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الا المقبرة والحمام، مگر یہ کہ مقبرہ اور حمام یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، سوائے قبرستان اور حمام کے ساری زمین مسجد ہے۔ رواہ الترمذی ولہ علۃ، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، ولہ علۃ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی اس روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی علت ہے، اس حدیث میں علت ہے۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں کوئی ایسی خرابی ہے جو اس کی صحت میں کیا ہے، رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ علت کیا ہے؟
اس حدیث میں علت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک راوی ہے اس حدیث کی سند میں حماد، تو حماد اس حدیث کو موصولاً روایت کرتے ہیں، مرفوعاً موصولاً روایت کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے اسی حدیث کو بیان کرنے میں ثوری مرسل روایت کرتے ہیں، جبکہ ثوری رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ مرسل روایت کرتے ہیں۔ اور اہل علم یہ کہتے ہیں سند کے لحاظ سے امام ثوری کی روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی یہ روایت مرسل ہے۔ امام دارقطنی اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اصلاً یہ حدیث مرسل ہے، اصلاً یہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے، یہی صحیح ہے۔ لیکن بعض علماء کا اور بعض محدثین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرچہ یہ سند کے لحاظ سے یہاں یہ روایت مرسل ہے، لیکن اس کا موصولاً پایا جانا بھی صحیح ہے، اس کے شواہد، اس کے دلائل اور اس مفہوم کی اور مرویات موجود ہیں جو اس حدیث کو تقویت پہنچاتی ہے، اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔ علی کل حال حدیث چاہے اس کو مرسل مان لیں یا اس کو موصولاً مان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچائیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچائیں، بہرحال اس جیسی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ مقبرہ اور حمام میں نماز پڑھنا منع ہے، مقبرہ اور حمام میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ایسی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بسند صحیح مختلف طرق اور مختلف اسانید سے یہ حدیث منقول ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یہی روایت ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اور یہی روایت جیسا کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ترمذی کی بھی روایت ہے، اور اہل علم نے کہا کہ یہی روایت سنن داروی کے اندر بھی موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی روایت کو صحیح کا درجہ دیا ہے کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ یہ روایت ہے کہ ساری زمین یہ اللہ کے لیے، ساری زمین یہ مسجد ہے، یعنی یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، سوائے مقبرہ اور حمام کے، الا المقبرۃ والحمام، سوائے مقبرہ یعنی قبرستان کے اور حمام کے، غسل خانے کے، یہاں پہ آدمی غسل کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں دو جگہوں پر نماز پڑھنے سے گویا کہ روکا گیا ہے، دو جگہوں پر نماز پڑھنے سے گویا کہ روکا گیا ہے۔ پہلی جگہ ہے مسجد، پہلی جگہ ہے پہلی جگہ ہے قبرستان، پہلی جگہ ہے قبرستان، جہاں پر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو پورا جو قبرستان کا ایریا ہے، چاہے وہاں قبر ہو یا قبر نہ ہو، وہاں نماز پڑھنا، رکوع سجود کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، قبرستان یہ نماز پڑھنے کی جگہ، رکوع سجود کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، یہ قبرستان ہے، اور قبرستان میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا، رکوع سجود کرے گا، تو یہ شرک کا ذریعہ بنے گا کہ دیکھو مردے کے سامنے جھک رہا ہے، قبر پر سجدہ کر رہا ہے، تو یہ شرک اکبر کا سبب بنے گا۔ اسی لیے شریعت نے کیا تعلیم دی ہے کہ وہ مسجد جس میں قبر ہو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو جیسے مسجد کے اندر قبر نہیں بنا سکتے ہیں، یعنی ایسی مسجد جس میں قبر ہو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے
وہ مسجد جو قبرستان میں ہو، یہ تو اور خطرناک بات ہو گئی۔ مسجد اور قبر یا قبرستان دونوں آگ اور پانی کی طرح، دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسجد الگ ہے، قبرستان الگ ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج اکثر مسلمان اس فتنے کے شکار ہو گئے کہ انہوں نے اپنی مسجدوں میں قبر کو بنایا یا پھر قبرستان میں مسجد کو بنایا۔ آج ہمارے ملک میں یا اکثر جگہوں پر آپ نے یہ تجزیہ کیا ہوگا کہ کوئی بڑی قبرستان ہے تو اس میں مسجد ہے، یا کوئی مسجد ہے تو اس میں قبر ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلامی شریعت کی روشنی میں جائز اور درست نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، قبرستان میں جہاں پہ قبریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ قبرستان میں بھی نماز پڑھنا منع ہے، اور قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ اور ایسی مسجد، یہ بھی یاد رہے، ایسی مسجد جس میں قبر ہو اس میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسجد کو مسجد بنایا جائے، مسجد ہی رکھا جائے، اور جو قبرستان ہے اسے قبرستان ہی چھوڑ دیا جائے، وہاں پہ مسجد نہ بنائی جائے، اور نہ وہاں پہ قبرستان میں نماز یا رکوع یا سجدہ نہیں کیا جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے کہ ہم ساری زمین میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ساری زمین میں ہم سجدہ کر سکتے ہیں، ساری زمین میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس امت محمدیہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے سختیاں تھیں، عبادت کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا تو ان کو عبادت خانے میں جانا ہی جانا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانی کی کہ ہم کو ساری زمین مسجد بنا دی۔ کہا آدمی جہاں بھی ہو، نماز کے وقت ہو گیا ہو، وہ نماز پڑھ لے، جہاں وقت ہو گیا وہیں آدمی نماز پڑھ لے، بشرطے کہ وہ جگہ کیا ہو، پاک صاف ہو، اور قبرستان نہ ہو یا حمام نہ ہو۔ بقیہ ساری زمین مسجد ہے، ساری زمین مسجد ہے، عبادت کے لیے ہے، ہر جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت اور رخصت دی ہے، سوائے قبرستان کی، الا المقبرہ، سوائے قبرستان کی۔ تو قبرستان میں نماز پڑھنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ کیونکہ یہ گمراہی اور بدعقیدگی کا سبب بنے گا، شرک اکبر کا ذریعہ بنے گا، اس لیے رکوع سجود اور نماز پڑھنے سے قبرستان میں یا قبر کے پاس منع کیا گیا ہے۔ والحمام، اور دوسری جگہ ہے حمام، جہاں آدمی غسل کرتا ہے، کیونکہ یہ جگہ نجاست کی ہے، گندی جگہ ہے، یہاں پہ آدمی گندگی سے صفائی کرتا ہے، پاکی اختیار کرتا ہے، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے، کیونکہ یہ جگہ کیا ہے؟ نجس ہے، جگہ کیا ہے؟ گندی ہے، اچھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو ہمیں جگہ کا اچھا انتخاب بھی کرنا ہے، جگہ پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، کہ ہاں ہم رکوع کریں، سجود کریں تو نماز پڑھنے میں خشوع خضوع حاصل ہو۔ ظاہر اگر کوئی حمام میں نماز پڑھے تو یہ پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ہم عقلی اعتبار سے بھی سوچیں کہ نماز میں خشوع خضوع کیا پیدا ہو سکتا ہے، کیا ہم اطمینان سے رکوع سجود کر سکتے ہیں؟ وہاں اسمیل آئے گی، بدبو آئے گی، گندگی ہے، جگہ صاف نہیں ہوگی، زمین گیلی ہوگی، کچڑا ہوگا، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو الارض کلھا مسجد، ساری زمین مسجد ہے، الا المقبرۃ والحمام، سوائے مقبرہ قبرستان کے اور حمام کے، لہذا ان دو جگہوں پر
نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث میں کہ جو شخص حمام یا قبرستان میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو زمین کیا ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، ایسی جگہ جہاں نجاست ہو، چاہے حسی نجاست ہو یا معنوی نجاست ہو، ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنے سے بچنا ہے۔ نجس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، نجس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، ساری زمین یہ مسجد ہے، ساری زمین یہ مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ صرف 2 جگہ ہے جس سے حدیث میں منع کیا گیا، قبرستان اور حمام۔ نمبر 2، قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ حدیث ان لوگوں پر رد ہے جو جا کے قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے یا کوئی مسجد ہے تو اس میں درگاہ ہے اور جا کر کے لوگ وہاں پہ ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سب شرکیہ کام ہے، شرک اکبر ہے، یہ سب اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کو اس سنگین فتنے سے روکنے کی کوشش کی اور منع کر دیا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ بلکہ شروع زمانے میں، شروع اسلام میں قبروں کی زیارت کرنے پر بھی پابندی تھی، قبروں کی زیارت کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قبروں کی وجہ سے پچھلی قوموں میں شرک پھیلا تھا، قبروں کی وجہ سے مردوں، یہ ولیوں کی قبروں سے، بزرگوں کی قبروں سے لوگ جا کر کے گہری عقیدت رکھتے تھے اور جا کر کے ان سے طلب کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع زمانے میں، شروع اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تاکہ امت کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبرستان یہ عبادت کی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو ہمیں قبرستان سے بالکل باہر نکلنا پڑے گا، قبرستان کا جو ایریا ہے وہاں سے ہم کو نکلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔